بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی کہ عقیدہ انسان کے نفسیاتی حوالے سے کن کن تبدیلیوں کا موجب بنتا ہے، کہاں کہاں تاثیر چھوڑتا ہے۔ 3 زاویوں سے ہم نے بات کی ہے۔ آج جس پہلو سے بات کرنی ہے کہ انسان کو کس پہلو سے عقیدہ متاثر کرتا ہے نفسیاتی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سعادت کا شعور اجاگر کرتا ہے۔ انسان جو بھی آیا ہے اس دنیا میں اس وقت تک اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، چین اور سکون کی زندگی نہیں جیتا ہے کہ جب تک وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو سعادت مند، خوش قسمت نہیں سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر آدمی فطری طور پر ہر وہ کام کرنے یا ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس کے ہاں یہ شعور بڑھ جائے کہ وہ ایک خوش قسمت انسان ہے۔ اس شعور کو حاصل کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کی خاطر اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر ڈالتے ہیں، تو بعض اپنی زندگی کی تمام محنتوں کا ثمر اس سے ہی قرار دیتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ اس احساس اور شعور کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور یاد رہے کہ جو آدمی بھی اس شعور کو نہ پا سکے، اپنے آپ کو خوش قسمت کی بجائے بدبخت سمجھے، تو ایسا انسان کبھی بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ کیونکہ سعادت کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حالات سے خوش اور راضی ہو کہ الحمدللہ میں بہت اچھی ہے میری زندگی۔ اور جب ایک آدمی ایسے شعور کے برعکس اپنی حالت پہ راضی نہیں ہے، اپنے آپ کو بدبخت لوگوں میں سے سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی ہر وقت غم و غصہ کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا بہت جلدی شکار ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری بیماریاں جو لوگوں کو لگتی ہیں، یہ ان کے نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنی فیملی سے اس کا رویہ مناسب نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ایک مضطرب قسم کے معاشرہ کو تشکیل دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں معاشرے سے انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو لہٰذا ایک پرسکون زندگی کے لیے اس شعور کا انسان کے اندر پیدا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی قسمت کا مالک انسان ہے۔ انسانی نفس میں اس سعادت کے شعور کو پیدا کرنے میں اسلامی عقائد کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ شخص اپنی زندگی کو، یعنی ایسا شخص جو ان عقائد کا مالک ہے، اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے مطابق گزارنے میں اپنی سعادت شمار کرتا ہے۔ یہی وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، چاہے ظاہری حالات کے مطابق وہ بہت ساری نعمتیں، دنیاوی نعمتوں سے اور آسائشوں سے محروم کیوں نہ ہو۔ وہ اپنے جیسا خوش قسمت کسی بے عقیدہ آدمی کو نہیں دیکھتا ہے، اور اسی شعور کی وجہ سے اس کی زندگی بے اضطرابی اور ناراحتی کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ تصور کرے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کافر بھی خوش قسمت ہو سکتا ہے، اس کے ہاں بھی سعادت کا شعور ہو، کیونکہ اس کے ہاں سعادت کے جتنے اسباب ہیں، خوش قسمت آدمی بننے کے جتنے اسباب ہیں وہ زیادہ ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، مثلا بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، امن ہے، اقتصاد ہے۔ تو چونکہ وہ مالی وسائل اور دنیاوی راحت و سکون کے حساب سے اس کے پاس بعض دفعہ زیادہ اسباب ہوتے ہیں، اور آخرت کی ویسے اس کو پریشانی نہیں ہے کہ وہ قائل ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں سے زیادہ اپنے آپ کو سعادت مند محسوس کرتا ہو۔ تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ تصور، یہ خیال بہت گہری سوچ پہ مبنی نہیں ہے، چونکہ صرف دنیاوی آسائش کے وسائل انسان کو سعادت کا شعور نہیں دلا سکتے، بلکہ اس میں اور بہت سارے عوامل دخالت رکھتے ہیں۔
یہ سارے کے سارے عوامل اگر جمع ہو سکتے ہیں تو ایک صحیح عقیدہ مسلمان کے پاس ہی جمع ہو سکتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر خود ان دنیاوی وسائل کو حد اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا، یہ ایک سعادت کا موجب ہے کہ انسان اس میں کنجوسی بھی نہ کرے، بخل بھی نہ کرے اور اسراف بھی نہ کرے. تو اس کی تعلیمات ایک مسلمان کو دی جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ اسراف کرنا یا کنجوسی کرنا یہ دونوں انسان سے سعادت کا شعور چھین لیتے ہیں. اسی طرح کسی نعمت کے کم ہونے کا احساس رہنا، یہ سعادت کا شعور اجاگر کرنے سے مانے رہتا ہے. انسان کے سعادت کے احساس پہ اثر انداز ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس باقی تمام نعمتیں ہوں لیکن کوئی ایک نعمت نہ ہو اور انسان اسی کی طرف دیکھتا رہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو کبھی اپنے آپ کو خوش قسمت انسان تصور نہیں کرے گا. لیکن ایک مسلمان اس چیز کا اثر نہیں لیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. مثلا چونکہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جس نعمت سے بھی محروم رہا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، تو آخرت میں اس کو اس کا بہترین اجر اور صلہ ملنے والا ہے. اگر اس مطلب کو مزید وضاحت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کیسے اسلام کی تعلیمات اور اسلامی عقیدہ کس طرح انسان کو اس شعور کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ ایک اپنے آپ خوش قسمت انسان سمجھتا ہے، تو ہم دنیا کے ماہرین نفسیات کی آراء کو دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کون کون سے ایسے عوامل اور اسباب ہیں کہ جو سعادت کا شعور بیدار کرتے ہیں، اور ان کے ہاں کون کون سے امور ایسے ہیں جو انسان سے سعادت کا شعور چھین لیتے ہیں، تاکہ پھر ہم ان کی آراء، ان کی نصائح، ان کے مشوروں کا اسلامی عقائد اور تعلیمات سے مقایسہ کریں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ان کے درمیان کس حد تک مطابقت ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ واقعاً اسلام جو ہے وہ اس کو قبول کرنا انسان کہ ہاں یہ شعور بیدار کرتا ہے کہ میں خوش قسمت انسان ہوں. تو اس حوالے سے ان ماہرین کی چند ایک نصیحتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں. ساری نصیحتوں کو ذکر کرنا یعنی طوالت کا موجب بنے گا. ان کی چند ایک آراء اور مشورے اور نصیحتیں دیکھتے ہیں. ایک نصیحت وہ یہ کرتے ہیں کہ ماہرین نفسیات دنیا کے، ضروری نہیں ہے ان کا کسی دین سے تعلق ہو، یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سعادت کا شعور جس چیز سے کامل ہوتا ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا ہے، ان کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرنا ہے، دوسروں کی ان کی حاجات کو رفع کرنا ہے، قضاء حاجات، رفاہی کاموں میں ان کی مدد کرنا ہے. یہ کوئی یعنی ایسی نہیں کسی ایک بندے کی سوچ ہے اور کہہ دیا ہے، یہ اس کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے تحقیقات جاری کی. 135 ممالک میں اس تحقیق کو جاری کیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ لوگوں کے کام آنے سے انسان کے ہاں خوش قسمت ہونے کا، اپنے خوش قسمت انسان ہونے کا احساس بڑھتا ہے. اب اگر ان کی نصیحت اور تجربے کو، تحقیق کو اسلامی تعلیمات کے پہلو میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک اسلام نے انسان کو ایسے اعمال انجام دینے کی ترغیب دلائی ہے، ان پر تاکید کی ہے، تاکہ انسان ایسے اعمال انجام دے کر اپنے آپ کو سعادت مند انسان تصور کرے. مثلا قرآن مجید میں دوسروں پر انفاق کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، کتنا ایک ذکر ہے، بھرا ہوا ہے قرآن اس طرح کی تعلیمات سے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ انسان میں ابرار لوگ کا تعارف ہو رہا ہے اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ نے اور جناب فضہ نے منت مانی 3 دن کی جناب حسنین کے لیے، اور افطار کے ٹائم پہ 3 دن کی تھی تو ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن اسیر آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، تو افطار اٹھا کر دے دیتے تھے. تو یہ آیات اتری تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ درس دے کہ یہ کام کتنا فضیلت والا کام ہے کہ تمہیں ابرار لوگوں میں سے بنا دیتا ہے. اسی طرح فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ ذاریات میں متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی اوصاف بتاتے ہوئے کہ اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے. یعنی وہ معاشرے کے معلوم لوگوں کو کی مدد کر کے جتلاتے نہیں ہیں،
بلکہ ان کا حق سمجھتے ہوئے ان تک پہنچاتے ہیں. اس طرح کی تعلیمات دی اور ان لوگوں کی سخت مذمت فرمائی جو مستحق لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان لفظوں میں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہا کہ دیکھا ہے اس بندے کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی دین کو جھٹلانے والے بندے کی یہ اوصاف بیان کی ہے کہ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو دین کو نہیں جھٹلاتا، دین کو قبول کرتا ہے، تو وہ یتیم کو دھکے نہیں دے سکتا، وہ یتیم سے شفقت سے پیش آتا ہے. وہ مسکین کو صرف خود نہیں کھلاتا، وہ مساکین کو کھلانے کی ترغیب دلاتا ہے. قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے قولاً اور عملاً مسلمانوں کو اس کام کا درس دیا. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی پریشان حال مومن کی ایک حاجت رفع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی 70 حاجات کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی 70 حوائج کو، ایک حاجت کے مقابل 70 حاجات کو پورا کرے گا، اور ان میں سے کم حاجت کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ بخش دے گا. اسلامی عقائد نے مسلمانوں پہ یہ اثر چھوڑا جس کا یہ نتیجہ تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچے ہیں تو انصار مدینہ نے ایسے نہیں کہ تھوڑا بہت اپنا مال اٹھا کر دے دیا، اپنی جائیدادوں میں ان کو برابر کا شریک بنا دیا. کہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اسلامی عقیدہ ہی انسان کو اس حد تک لے کے جا سکتا ہے. یہاں تک ملتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر فرمائیں تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں تاکہ ایک مہاجر جو کوارا ہے جس کے پاس کی شادی نہیں ہے وہ شادی کر سکے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہاں تک نہیں، کافی ہے، مال میں آپ نے شریک بنا دیا، اس کو کافی ہے. تو یہ اسلامی عقائد اس حد تک انسان کو لوگوں کی مدد کرنے اور ہیلپ کرنے تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں. یہ ایک نصیحت تھی. اور آج بھی، یہ چند دن پہلے بھی ایک تحقیق BBC کی اخبار میں لگی تھی، پوری دنیا کا سروے کیا گیا، سب سے زیادہ جو ممالک آج بھی فاؤنڈیشن مثلا قائم کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، مہمان نوازی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ملک ہیں، سب سے آگے مسلمان ملک ہیں. ٹھیک ہے، امن میں، اقتصاد میں مضبوط، تعلیم میں آپ کو دوسرے پاسپورٹ آگے نظر آئیں گے، لیکن جب آپ اس پہلو سے آئیں گے، کون ہے جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں مفت میں؟ کون ہے جہاں مؤسسات خیری یعنی خدمت کرنے والے فاؤنڈیشن، چیریٹی سب سے زیادہ ہے؟ کون ہے جو مہمان نوازی سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ وہاں مسلمان ملک آج بھی آپ کو ان برے حالات کے باوجود بھی کہ اقتصاد میں کمزور ہیں، امن میں کمزور ہیں، لیکن ان کاموں میں آج بھی وہ سب سے آگے آپ کو فہرست میں نظر آتے ہیں. تو ایسا آدمی جو اپنی خدا داد نعمتوں کو اس طرح راہ خدا میں مومنوں کی، لوگوں کی، غریبوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو کیسے اپنے آپ کو وہ خوش قسمت انسان محسوس نہ کرے؟ یہ ان کی ایک نصیحت ہے. دوسری نصیحت ماہرین نفسیات کی طرف سے، جس پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر سکے، وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی دوستوں، اپنے پڑوسیوں میں سے کسی نہ کسی کو روزانہ ٹائم دو، اس کے پاس بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، ملو ان سے. صرف فون پہ بات نہیں، فون پہ میسج نہیں، ملو ان سے محبت کا اظہار کرو. فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کے ہاں سعادت کا شعور بڑھتا ہے. کسی بھی، اور یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی بھی پیارے رشتہ دار، دوست کو جب ہم گلے ملتے ہیں تو اس وقت انسانی جسم میں آکسیٹوسائن ایک ہارمونز ہیں جن کی مقدار بڑھ جاتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان 4 قسم کے ہارمونز میں سے ایک قسم ہے جو انسان کے ہاں سعادت کا شعور اجاگر کرنے کے ضامن ہے. یعنی جب بھی انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں ان 4 قسم کے ہارمونز میں سے کوئی ہارمون کی مقدار بڑھی ہے. تو ان کی ایک نصیحت ہے کہ یہ کام جو ہے انسان کو یہ شعور دیتا ہے. ہارفارڈ یونیورسٹی نے اس پر ایک ریسرچ کی ہے جو 85 سال تک جاری رہی ہے، 1-2 سال نہیں،
85 سال تک جاری رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ سعادت کا حقیقی شعور مال و دولت اور دنیا کی لذات میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ہر قسم کی چیز ان کے پاس موجود ہے، ہر قسم کی لذت اٹھائی ہے، اس شعور سے خالی ہیں، اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں محسوس کرتے، اس لیے مثلا خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس نتیجے پہ پہنچے، یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر مسلم ہیں، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حقیقی شعور سعادت کا مال و دولت اور دنیا کی زیادہ لذات اٹھانے سے صرف نہیں ملتا، بلکہ اس چیز کا زیادہ شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ان لوگ آپس میں رشتے بناتے ہیں، آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، آپس میں محبتیں بانٹتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں۔ اب آپ اس نصیحت کو بھی ذرا اسلامی تعلیمات کے پہلو میں رکھیے، اسلامی عقائد کے جو تقاضے ہیں ان کے جانب میں اس کو رکھیے اور پھر اندازہ لگائیے۔ جو بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد سے مطلع ہے بخوبی جانتا ہے کہ اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے، ان کے حقوق پر کس قدر زور دیا ہے، ایک پڑوسی کے خیال رکھنے کا کس قدر زور دیا ہے، یہاں تک کہ قطع رحمی کرنے والے آدمی کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے، متعدد بار، اور ہر بار اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ بالخصوص والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، یہاں تک کہ پروردگار نے اپنی توحید کا اقرار لینے اور اعتراف لینے کے بعد، موحد ہونے کے بعد سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ اسراء میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہ پہلا فیصلہ۔ دوسرا کیا ہے؟ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکنا بلکہ ان سے عزت و تکریم سے پیش آنا، کسی حال میں بھی۔ اس حد تک لے گیا صلہ رحمی کو کہ اپنی توحید کا امر کرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کا امر دیا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے بارے میں بار بار تاکید کی کہ ان پہ برے حالات ہوں تو ان کا خیال رکھیں، ان سے قطع رحمی نہ کریں۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، سورہ رعد میں۔ اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا۔ اسی طرح روایات میں پڑوسیوں اور اچھے اور مخلص دوستوں کی ملاقات اور ان کی احوال پرسی کی شدید ترغیب دلائی گئی ہے، یہاں تک پڑوسی کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے خوف ہو رہا تھا کہ ابھی اگلی بار جبرائیل کہیں یہ پیغام لے کر کے آ رہا ہے کہ میراث میں بھی پڑوسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو اس وجہ سے ایک صحیح سچے عقیدے والا مسلمان جب ان حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان دوستیوں کا خیال رکھتا ہے، ان پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، تو کبھی بھی اس کے ہاں پھر اپنے آپ کو بدبخت ہونے کا خیال نہیں آتا ہے، سعادت کا شعور اس کے پاس بڑھتا رہتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمان اگر ان تعلیمات کو فالو نہ کریں، اپنے عقیدے کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، ہر جگہ قطع رحمی کر میرے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر اسلام ضامن نہیں ہے ان کا کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت انسان تصور کریں۔ ایک تیسری نصیحت کہ جو ماہرین نفسیات سعادت کا شعور حاصل کرنے کے لیے مشورے کے طور پر دیتے ہیں نصیحت، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ اور مقایسہ مت کیجیے کہ فلاں پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، ورنہ آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو آپ خوش قسمت تصور نہیں کریں گے۔ یہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر رہنمائی ملتی ہے۔ وہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے مقایسہ نہ کریں، نہ، وہاں یہ ہے کہ اپنے سے بڑے حیثیت کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں،
اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے تعلقات بنائیں، ان کی طرف دیکھیں۔ جہاں بڑے لوگوں کی طرف نہ جانے سے آپ کے ہاں اپنے بدقسمت ہونے کا شعور نہیں آئے گا، وہاں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے ہاں خوش قسمت ہونے کا شعور اجاگر ہوگا۔ تو اسلامی تعلیمات زیادہ رہنمائی دے رہی ہیں۔ اب جب آپ اس بندے کے پاس بیٹھیں گے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ سمجھیں گے میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن آپ جب بیٹھیں گے اس کے پاس جس کی 5 گاڑیاں، آپ سمجھیں گے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ناشکرے ہو جائیں گے۔ جبکہ یہاں غریب آدمی کے پاس بیٹھنے سے آپ کا شکر بڑھے گا کہ اس کے پاس بائک ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ آپ کے پاس بائک ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے جس کے پاس سائیکل ہے، تو آپ خوش قسمت تصور کریں گے اپنے آپ کو۔ تو لہٰذا اسلامی تعلیمات ان ماہرین نفسیات سے بھی زیادہ رہنمائی دیتی ہیں، جو انسان کو اس شعور تک لے جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ایک خوش قسمت انسان تصور کرتا ہے اور شاکر اور صابر رہتا ہے۔ ایک چوتھی نصیحت جو ماہرین نفسیات کی طرف سے کی جاتی ہے عام لوگوں کو، کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر نگاہ مرکوز کریں، ہر وقت مستقبل کی طرف نہ دیکھتے رہیں، موجودہ حالت پر دیکھیں اور اس پر اپنے آپ کو راضی رکھیں، قناعت پہ عمل کریں۔ جو بندے ہمیشہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے رہیں گے، آگے کتنی ضروریات ہوں گی، کیسے پوری ہوں گی، ہمیشہ مستقبل کی طرف، تو ان کو کبھی بھی سعادت کا شعور نہیں آئے گا، احساس نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ مستقبل کی ٹینشن میں رہیں گے۔ اب یہ جو ان کی نصیحت ہے، یہ بھی اسلامی عقائد کے اہم ترین تقاضوں میں سے ایک ہے، چونکہ اسلامی عقائد کا ایک جز ہے کہ آپ اب آخرت کی زیادہ سوچ رکھیں دنیا سے زیادہ، دنیا کا ایک دن کا بھی یقین اور بھروسہ نہ رکھیں۔ جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ کل والا دن میں زندہ ہوں تو وہ غافل ہے۔ تو وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کل کا علم نہیں ہے زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر زندہ رہے گا تو اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک نصائح جو اس درس میں جن کے ذکر کرنے کی گنجائش تھی کہ جو ماہرین نفسیات کی طرف سے دی گئی ہیں، ان کا اگر ہم مقایسہ کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً جو اسلامی عقائد کے مطابق جو آدمی زندگی بسر کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو بدبخت تصور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسلامی عقائد جو ایک نفسیاتی اثر چھوڑتے ہیں انسان پر، وہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر کبھی بھی کسی حالت میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت انسان ہی تصور کرتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ نصیحتیں ماہرین نفسیات کی ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔